ابھی بلوچ اپنے نئے علاقوں میں پوری طرح آباد بھی نہیں ہو پائے تھے کہ ایران میں ایک تاریخی انقلاب آ گیا۔ وہ یوں کہ 634 صدی عیسوی میں عربوں نے ایرانی علاقوں پر چڑھائی شروع کر دی۔ شروع میں بلوچوں نے ایرانی فوج میں شامل ہو کر عربوں کے خلاف جنگ کی، لیکن پھر ہمیں تاریخ میں بلوچ کمانڈر سیاہ سوار کا تذکرہ ملتا ہے، جسے آخری ایرانی حکمران یزدگرد III نے عربوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، مگر اس کمانڈر نے عرب سالار ابو موسیٰ سے ہاتھ ملا لیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا۔ بلوچ ابو موسیٰ کی فوج میں شامل ہو کر اب ایرانیوں کے خلاف لڑنے لگے۔ عربوں نے سیاہ سوار اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مدد کے بدلے عراقی شہر بصرہ میں زمینیں دے کر وہاں آباد کر دیا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ بلوچوں کے عربوں سے تعلقات بھی خراب ہو گئے، تو پھر ایک عراقی گورنر نے انہیں شام کی طرف ڈیپورٹ کر دیا، بصرہ سے بھی نکال دیا۔ شاید اسی بلوچ کمانڈر کی کہانی نے آنے والی بلوچ نسلوں میں یہ سوچ پیدا کی کہ ان کا اصل وطن شام ہے۔ بہرحال عراق اور شام جانے والے گروپ کے علاوہ اور بھی بہت سے قبائل تھے جو ابھی ایران میں موجود تھے۔ یہ قبائل بھی رفتہ رفتہ اسلام قبول کرتے چلے گئے، لیکن ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ اموی اور عباسی دور میں ایران مسلسل بغاوتوں کی صد میں رہا۔ مسلسل جبری گرفتاریوں سے تنگ آ کر مختلف موقعوں پر مختلف بلوچ قبائل نے کربان اور دوسرے علاقوں میں بلوچ ریجنز کی طرف ہجرتیں شروع کی۔ آنے والی چند صدیوں میں ایران پھر عرب ممالک کے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ یہاں غزنوی، سلجوق اور منگول فورسز نے حملے کیے۔ ان کے حملوں کی وجہ سے ایران میں بچے کچے بلوچ قبائل بھی آہستہ آہستہ بلوچستان کی طرف جانے لگے۔ بلوچوں کی اس موجودہ بلوچستان کے ریجن میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں زمینیں زیادہ تر سنگلاخ اور خشک تھی، پانی بہت کم تھا، لیکن سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بہت شاندار خطہ تھا، کیونکہ حملہ آور بعض اوقات یہاں سے گزرتے تو تھے، لیکن یہاں قیام کرنا ان کی ترجیح نہیں ہوتی تھی۔ ان کے لیے آگے دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر اور دیگر دریاؤں کے گرد آباد بستیاں زیادہ اہم تھیں، کیونکہ ان کو لوٹنا ان کے لیے زیادہ منافع بخش رہتا تھا۔